اگر ایک سنگل مدر جس پر گھر کی مکمل ذمہ داری ہو، وہ نہ صرف اپنے بچوں کی پرورش کر سکتی ہے بلکہ ایک کامیاب بزنس بھی کھڑا کر سکتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ طاقت حالات میں نہیں بلکہ انسان کے اندر ہوتی ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں آمنہ تابش اور آپ دیکھ رہے ہیں آمنہ's بزنس لاؤنج، اور آج ہم بات کریں گے سنگل مدر یا مالی دباؤ کا شکار خواتین گھر بیٹھے ایک عملی، پائیدار اور اسکیلیبل بزنس ماڈل کیسے بنا سکتی ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں حقیقت کو سمجھنا ہوگا۔ سنگل مدر کے پاس وقت محدود ہوتا ہے، ذمہ داریاں زیادہ ہوتی ہیں اور اکثر سپورٹ سسٹم کمزور ہوتا ہے۔ اس لیے ایسا بزنس منتخب کرنا ضروری ہے جو فلیکسیبل ہو، جس میں آفس جانے کی ضرورت نہ ہو اور جسے بچوں کے شیڈیول کے مطابق مینج کیا جا سکے۔ مثال کے طور پر آن لائن ری سیلنگ ماڈل، جہاں آپ بغیر اسٹاک رکھے ہول سیل سے پروڈکٹس لے کر کسٹمر کو ڈائریکٹ پروڈکٹ ڈیلیور کر سکتی ہیں۔ اس طرح پری آرڈر بوتیک ماڈل، جہاں پہلے آرڈر لیا جاتا ہے اور پھر پروڈکٹ تیار کیا جاتا ہے۔ اس ماڈل میں آپ کا سرمایہ بھی کم لگتا ہے اور رسک بھی کم ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہوم بیسڈ بیکنگ، لنچ باکس سروسز یا فری لانسنگ سروسز جیسے ماڈل جیسے سوشل میڈیا مینجمنٹ اور گرافک ڈیزائننگ بھی بہترین آپشنز ہیں۔ عالمی سطح پر رپورٹس یہ ظاہر کرتی ہیں کہ گھریلو آن لائن بزنس ماڈلز میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، کیونکہ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز نے انٹری بیریئر کم کر دیے ہیں۔ اب ایک موبائل فون اور ایک انٹرنیٹ کنیکشن ہو، آپ اپنا بزنس آرام سے شروع کر سکتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آن لائن ورک پلیٹ فارمز پر خواتین کی شرکت میں نمایاں اضافہ دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مارکیٹ موجود ہے، ضرورت صرف صحیح حکمت عملی کی ہے۔ مشہور میڈیا لیڈر اوپرا ونفرے کا کہنا ہے ٹرن یور وانٹس انٹو وزڈم، یعنی اپنی تکلیف کو اپنی طاقت بنا لیں۔ ایک سنگل مدر کے لیے جو سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے وہ اس کی ذمہ داریوں کا احساس ہے۔ جب مقصد اپنے بچوں کا بہترین مستقبل ہو تو انسان تھکتا ضرور ہے لیکن رکتا نہیں۔ اگر ہم کامیابی کی مثال دیکھیں تو ہم بات کر سکتے ہیں سارا بلیکلے کی، جنہوں نے صرف چند $1000 سے اپنا بزنس سٹارٹ کیا، خود مارکیٹنگ کی، خود پروڈکٹس بیچے، ریجیکشنز دیکھی، بہت چیزیں برداشت کی، لیکن آج وہ دنیا کی کامیاب ترین کاروباری خواتین میں شمار ہوتی ہیں۔ ان کے پاس بھی ابتدا میں وسائل محدود تھے، مگر یقین تھا اور مسلسل ان کی محنت تھی۔ اب اگر ہم بات کریں عملی فریم ورک کی، تو سب سے پہلے اپنی مہارتوں کی فہرست بنائیں۔ دوسرا مرحلہ ہے نیش کا انتخاب کرنا۔ آپ دیکھیں کہ آپ کس میں بیسٹ ہیں۔ ہر بار چیز بیچنے والے نہ بنیں بلکہ مسئلوں کو حل کرنے والا بنیں۔ اب بات کرتے ہیں تیسرے مرحلے کی، آن لائن موجودگی۔ ایک سادہ فیس بک پیج بنائیں، روزانہ کم از کم ایک ویڈیو پوسٹ کریں۔ چوتھا مرحلہ، اعتماد بڑھائیں۔ شروع میں سیلز کم ہوں گی، لیکن اگر آپ ایمانداری سے ڈیل کریں گے، مسلسل محنت کریں گے تو کسٹمر خود بخود آپ کے پاس آئیں گے۔ پہلے 3 مہینے کسی بھی کاروبار کے لیے سب سے زیادہ اہم اور سب سے زیادہ مشکل ہوتے ہیں۔ اس دوران آپ کو شک ہوگا، تھکن ہوگی، شاید ارد گرد کے حوصلہ افزائی نہ ملے، لیکن یاد رکھیں یہی مرحلہ آپ کے بزنس کی بنیاد رکھتا ہے۔ چھوٹا آغاز کریں مگر مستقل رہیں، روزانہ ایک قدم آگے بڑھائیں۔ اگر آپ نے صرف ایک پوسٹ کی، ایک کسٹمر سے بات کی، ایک نیا کسٹمر بنایا تو یہ آپ کی جیت ہے۔ آخر میں ایک بات یاد رکھیں، آپ کی سب سے بڑی طاقت آپ کی ذمہ داریاں ہیں۔ جب بچے مقصد ہوں آپ کا تو ہمت خود بخود پیدا ہوتی ہے۔ مالی خود مختاری صرف پیسہ کمانے کا نام نہیں، یہ عزت نفس ہے، اعتماد ہے، مستقبل کی حفاظت کا نام ہے۔ اگر ایک سنگل مدر کھڑی ہو جائے تو وہ صرف اپنا بزنس نہیں بلکہ اپنے آنے والی نسل کا معیار بدل سکتی ہے۔ اگر یہ پیغام آپ کے دل کو لگا تو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تاکہ کسی اور ماں کو بھی حوصلہ ملے۔ آج کے ولاگ سے مجھے دیجیے اجازت، میں ہوں آمنہ تابش، آپ دیکھ رہے تھے آمنہ's بزنس لاؤنج۔ اللہ حافظ۔